کہ ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا سوچا ہی نہیں. مجھے آپ کی اس بات سے اعتراض ہے. ہم نے تھوڑی سوچنا تھا. جن لوگوں کو شکوہ شکایت ہے انہوں نے ہی سوچنا تھا نا. ہم نے تھوڑی اپنے آپ کو ٹھیک, انہوں نے ٹھیک ہونا تھا. جی ہم سے مطلب جن کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں انہی کی مراد ہو رہی ہے, فیصل حسین کی نہیں بات ہو رہی ہے. جی میں آپ کی اور اپنی تو کر ہی نہیں. ویسے ہم نے بھی نہیں سوچا, ویسے فیصل ہم نے بھی نہیں سوچا. فیصل صاحب ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو ٹھیک ہیں, آپ بھی ٹھیک ہیں, میں بھی ٹھیک ہوں, ہم سب ٹھیک ہیں. ایکچولی مسئلہ یہی ہے نا. اچھا دوسری بات میں ایسی جملہ مترجہ کے طور پہ کہتا ہوں, ہمیں آپ کو سوچنے کا اختیار ہے. سوچا تھا نا اس قوم نے 8 فروری کو, کیا ہوا پھر اس قوم کے ساتھ 8 فروری کو جو سوچا تھا کچھ کیا ہوا, سوچا تھا نا. پھر آپ کہتی ہیں کہ قوم بھی سدھرنا نہیں چاہتی. کیسے نہیں سدھرنا چاہتی بھائی, سدھرنے نہیں دیا جاتا. ابھی یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی حکومت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. بھائی ہے کب جو ختم ہو جائے گی, ہوگی تو ختم ہو جائے گی نا. ان کی تو حکومت ہی نہیں ہے. ان کو اپنی حکومت میں فیصلوں کا جو ہے وہ اختیار نہیں ہے. آپ جو ہے وہ کسی کے اوپر بھی وہ کیا کہتے ہیں بجلی گراتے رہے, ملبہ گراتے رہے. نواز شریف صاحب کسی پہ گرا دیں, عمران خان صاحب جو ہے وہ کسی پہ گرا دیں. نہ اس وقت نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ ہے, نہ عمران خان صاحب جو ہے وہ نواز شریف عوام کی مدد سے اقتدار میں آنا چاہ رہے ہیں. ایک وہ ہے رسہ کشی ہو رہی ہے. یہ ایک عجیب و غریب جو ہے نا اس وقت پاکستان کے اندر جو ہے نا وہ ایک کھچڑی پک گئی ہے. کوئی بھی چیز جو ہے نا آپ کی صحیح نہیں ہو رہی. آج یہ دیکھ لیں کہ وہ شہباز شریف صاحب کا بیان ہے کہ ہمیں مزید قرضے لینے کے لیے جانا پڑے گا. آپ قرضوں پہ اپنا ایک گھر جو ہے نا گھر, وہ صرف قرضے کی بنیاد پہ نہیں چلا سکتے. یا پوری ریاست جو ہے صرف قرضے کے اوپر چل کے کیسے چلے گی, اس سے نکالنے کے لیے کوئی سوچ رہا ہے. پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اور آپ نے اپنا اچھا نہیں سوچا. ہم نے آپ نے سوچنا کیا, ہماری آپ کی اوقات. جنہوں نے سوچنا ہے وہ نہیں سوچ رہے. یہ حکمرانوں نے سوچنا ہے, نواز شریف نے سوچنا ہے, عمران خان نے سوچنا ہے, طاقتور لوگوں نے سوچنا ہے, طاقتور اداروں نے سوچنا ہے, عدلیہ نے سوچنا ہے. عام آدمی کی کیا اس میں جو ہے وہ حیثیت ہے. ہمیں آپ نے تو میکسیمم اللہ کا شکر ہے پاپ کارن کھانے کی اجازت ہے, تو ہمیں تو پاپ کارن کھانے چاہیے. دیکھتے رہیں منظر نامے تبدیل ہوتے رہیں گے. ہم نے تو آپ سے پہلے کہا تھا کہ 8 فروری کے بعد کی صورتحال بڑی دلچسپ ہوگی, روزانہ کی بنیاد پہ تبدیل ہوگی. ہو رہی ہے تبدیل, ابھی مزید تبدیلیاں ہوں گی. انجوائے کریں. صحیح ہے. اور یہ ٹینشن نہیں لینی آپ نے کہ ہم نے اپنی بہتری کے لیے نہیں سوچا. یہ ٹینشن دعا آپ نکالیں. صحیح. یہ عامر الیاس رانا کی ٹینشن ہے, طبقہ اشرافیہ کی ٹینشن ہے. ان کا ایشو ہے سوچنا, ہمارا آپ کا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی نوید صاحب اتنی ریلیکس ہو جائیں. خیر جو بنیادی سوال, بانی پیٹا ہے پر اعتماد کیوں ہے, وہ کہتے ہیں 6 ماہ میں رہائی اور حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا. دعا دیکھیں یہ جو گورنمنٹ اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے. سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے نا, بانی پی ٹی آئی وہ کوئی اچنبے کی بات نہیں کر رہے, وہ کوئی ایسی بات نہیں کر رہے کہ کوئی انہونی ہے کہ جو نہیں ہو سکتی. اس گورنمنٹ کی کریڈیبلٹی کیا ہے, صرف اس کو دیکھ لیں کہ ایک گورنمنٹ جو کہ جس کو زبردستی لا کے بٹھایا گیا ہے, اور انہی کے وہ لوگ جو پچھلی گورنمنٹ میں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں جو آپس میں شیر و شکر تھے. مولانا فضل الرحمان کو دیکھ لیں, یہی بات مولانا فضل الرحمان نے کی ہے کہ دیکھیں آپ کا مینڈیٹ نہیں ہے, آپ کو دیا گیا ہے, آپ کو بتایا گیا ہے کہ یہ سیٹ آپ کی نہیں ہے, یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, اور آپ کو دی گئی ہے. اور جنہوں نے دی ہے, جس طرح سے دی ہے, وہ اسی طرح سے آپ سے واپس بھی لے سکتے ہیں, جیسے ہوا تھا 2018 میں. 2018 میں بھی جنہوں نے دیا تھا نا مینڈیٹ پی ٹی آئی کو, تو آپ نے دیکھا کہ کتنی آسانی سے جو ہے وہ مینڈیٹ پھر واپس لے لیا گیا. تو یہاں پہ بھی ان کو اس بات کا بخوبی پتہ ہے کہ ان کا مینڈیٹ نہیں ہے, یہ گورنمنٹ ان کی نہیں ہے. گورنمنٹ جس کی تھی اس کو آپ نے اڈیالہ میں ڈالا ہوا ہے, اس کو آپ نے ڈینائی کر دیا, اس کو ان کو جو ہے نا گورنمنٹ نہیں بنانے دی. اور جو عمران خان صاحب بات کر رہے ہیں نا کہ جی سینٹر میں اور پنجاب میں, تو اصل ہی سینٹر اور پنجاب کا ہے نا. اچھا پھر دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ جو سندھ میں ہوا, سندھ میں خیر رولر سندھ تو ہے ہی, وہاں پہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ انڈسپیوٹڈ ہے, وہاں تو اس کا کوئی اس کے سامنے کوئی دوسرا لوگوں کے پاس آلٹرنیٹیو ہی نہیں ہے. لیکن جو کراچی میں ہوا وہ آپ کے سامنے لیک ہو کے ویڈیو آ گئی کہ جو ایم کیو ایم کہہ رہی ہے کہ جی کس طرح سے وہ ایک بھی سیٹ نہیں جیتے ہوئے تھے اور کس طرح سے ان کو دی گئی, اور اسی وجہ سے جو سلوک ان کے ساتھ کولیشن پارٹنر ہوتے ہوئے کیا جا رہا ہے. اور تو اور آج دیکھیں وہ جو یو ایس کے اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ یا ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ ڈونلڈ لو, انہوں نے بھی جو ہے وہ کانگریس کو جو لیٹر لکھا ہے
غالباً پیش بھی ہو گئے اس وقت دعا انتخابات میں، اس وقت لائیو چل رہا ہے ان کا نوید صاحب، سماعت شروع ہو گئی ہے اس کے متعلق. اب دیکھیں وہ سماعت سے پہلے انہوں نے لیٹر لکھا، لیٹر میں انہوں نے جو انتخابات میں بے ضابطگیاں ہوئیں ان کی بات کی ہے. تو ہر طرف سے لوکل آبزرور، انٹرنیشنل آبزرور سب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن، کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں جی 2018 کا ریپیٹ ہے. میں یہ نہیں کہوں گا 2018 کا ریپیٹ ہے. 2018 کے میں تو کوشش کی گئی تھی کہ جی آپ اس کو فری اینڈ فیئر دکھائیں، لیکن یہاں پہ جتنی بلیٹنٹ، جتنی بریزن جو ہے وہ مینیپولیشن کی گئی، دھاندلی کی گئی، تو اس کی تو نظیر نہیں ملتی. تو ایسی الیکشن کے نتیجے میں جو گورنمنٹ آئے گی، جو اقتدار میں آئی ہے، کیا وہ گورنمنٹ کون سے گراؤنڈ پہ وہ کھڑی ہے؟ اس کے تو پاؤں ہیں ہی نہیں. وہ کسی وقت جو ہے اس کے نیچے سے کرسی کھینچ لی جائے گی. اور اس طرح جس طرح سے انہوں نے ایکسیپٹ کیا جو گورنمنٹ لے لی. دیکھیں آپ اس ملک میں جب جمہوریت کی بات کرتے ہیں نا، یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ تو 70 سال سے یہ ہو رہا ہے، ہم دائروں میں سفر کر رہے ہیں. تو کیا ہمارا مقدر ان دائروں میں سفر کرنا ہی ہے؟ کیا ہم نے نہیں نکلنا؟ کیا اگر ماضی میں عمران خان صاحب نے غلطیاں کی تھیں یا اور کسی اسٹیبلشمنٹ نے غلطیاں کی یا جو ہے نا وہ کسی اور جماعت نے کی، تو آج بھی وہی غلطیاں کہ ان کو جواز بنا کے کہ جی ماضی میں تو یہ غلطی ہوئی تھی، اب بھی یہ غلطی ہو. اچھا عمران خان صاحب کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جی ان کے کیسز جو ہے وہ اتنا، عمران خان صاحب کے کیسز کو تو دیکھیں جتنے بھونڈے طریقے سے چلائے گئے، ساری دنیا کہہ رہی ہے. آپ جو ہے وہ میراتھن، اچھا جو ان کے کیسز سے، پیپلز پارٹی کے یا نون لیگ کے کیسز سے، وہ تو چلتے ہی رہے اس وقت تک کہ جی پی ڈی ایم آئی اقتدار میں اور اپنے کیسز معاف کرا دیے. عمران خان صاحب کو تو آپ نے میراتھن ٹرانسمیشن چلائی ہیں، میراتھن پروسیڈنگ چلائی ہیں، اور کوئی اس کو جو ہے وہ رائٹ ٹو فیئر ٹرائل نہیں دیا گیا، اور جس طرح سے اس کو اندر ڈال دیا گیا. تو یہ جواز نہ بنائیں. دیکھیں ہم نے اس ملک کو اگر کہیں لے کے جانا ہے، اگر ہم نے کہنا ہے کہ جی ہماری تقدیر میں یہی مایوسیاں اور یہی جو ہے نا جو تاریکیاں ہیں یہ نہ ہو، تو پھر ہمیں ان دائروں سے نکلنا ہو. چلیں صحیح. جی الیاس صاحب یہ تو ظاہر ہے ہمارے حالات ہیں کہ ہم دائروں کے سفر میں گامزن ہیں، لیکن ابھی جو پاکستان تحریک انصاف کے بانی بڑے پر اعتماد ہو کر کہہ رہے ہیں حکومت کا خاتمہ، کیا وہ بھی یہی امید رکھتے ہیں کہ پھر جیسے ان کے ساتھ ہوا تھا وہ کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ کروں گا؟ الیاس صاحب اب ان کے اتنا عرصہ ہو گیا، کیسز بھی انہوں نے کر لیے، گورنمنٹ پر بھی پریشر آ کہ گورنمنٹ کو دیکھتے رہے ان کے ساتھ کہ کس طرح کے، یہاں حتیٰ کہ یہ بھی تھا پریشر کہ ان سے جا کے بات چیت کی جائیں کہ ان کو دیکھیں انتخابات میں جو ٹف ٹائم ملا، جس طرح ان کے ساتھ کیا گیا ان کی پارٹی کے ساتھ. تو اب یہ صورتحال تو ہے، ان کو ہے اس بات کا ادراک ہے کہ اگر گورنمنٹ پریشر نہ لے سکی، ان کا اتحاد آپس میں چل نہ سکا، اور جس طرح کے مالی معاملات ہیں تو اگر نہ چل سکا، تو اگر انہوں نے گورنمنٹ چھوڑ دی تو ظاہر ہے پھر ان کو باہر ہی آنا پڑے گا، تو باہر آ کے پھر دوبارہ اس طرح کرنا پڑے گا. لیکن یہ ان کی اپنے جو ہیں اپنی آبزرویشن ہے کہ اس طرح ہو سکتا ہے، جس طرح کی انہوں نے پیشن گوئیاں کی ہوئی ہیں اپنی، یہ کیونکہ وہ سیاسی طور پر وہ بہتر جانتے ہیں کیونکہ وہ چلا رہے ہیں اپنی پارٹی کو. جس طرح کی ان کو اندر بتایا جاتا ہے جیل میں جا کے کہ بریفنگ دی جاتی ہے کہ کتنا ٹف ٹائم، ظاہر الیکشن میں نہ ہوتے ہوئے بھی، کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی بہت ٹف ٹائم ہے. اور دیکھ لیں اسمبلیوں میں، نہ صرف قومی اسمبلی، صوبائی پنجاب میں بھی صوبائی اسمبلی میں ایک برابر ایک ٹف ٹائم ہے ان کے لیے، گورنمنٹ کے لیے. تو ظاہر ہے گورنمنٹ کو اس میں پتہ چلا کہ جی ان کو ٹف ٹائم مل رہا ہے، تو لیکن انہوں نے کیا ہوا ہے. ابھی گورنمنٹ بھی ایسی نہیں ہے کہ ان کو چھوڑ دے گی اتنی جلدی، گورنمنٹ پہلے اور مزید کیس بنانے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے. تو یہ ان کی اپنی ایک ہے کہ